آیت نمبر 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین اور کفار کے طرز عمل پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ اس رکوع کے شروع میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان پر قحط آیا تھا تو اس وقت اپنے من گھڑت معبودوں کو فراموش کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ سے دعا کی اور وہ تکلیف دور ہو گئی۔ لیکن جب آسائش میسر آئی تو سب کچھ بھول کر پھر اللہ سے دور ہو گئے اور حیلے بہانے کرنے لگے کہ فلاں ہستی نے ہمیں نجات دی ہے۔ انسان کا عجب حال ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اس رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہاں ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اتنی طاقت دی کہ خشکی اور تری میں سیر کرتے پھرتے ہو۔ ہوا خوشگوار ہو تو لوگ کشتیوں میں خوش رہتے ہیں، لیکن اس حالت میں انسان اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، لیکن جب طوفان میں گر جاتا ہے تو پھر اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ بلا کی تیز ہوا، چاروں طرف سے پہاڑ جیسی موجیں، پھر کیا اللہ ہی اس وقت یاد آتا ہے، اور اس وقت سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اسی کو پکارتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دہریہ بھی اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اگر مجھے بچا لے گا تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے نجات ملتے ہی پھر بغاوت کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا میں پھر ویسی ہی شرارتیں، قتل و غارت، ظلم و ستم، سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہاری ان سرکشیوں اور بغاوتوں کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ ایک روز تمہیں مرنا ہے اور ہمارے پاس آنا ہے، وہاں تمام حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس عارضی دنیا کی ناپائیدار چیزوں پر لٹو ہو رہا ہے اور مزے لے رہا ہے۔ آگے اس دنیا کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ اس دنیا کی جس پر انسان فریفتہ ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جیسے آسمان سے پانی برسنا، زمین پر سبزہ لہلہانے لگا، نباتات کی کثرت سے تمام زمین بھر گئی، ہر قسم کے غلے ترکاریاں، پھل، اناج اور ہر قسم کی رویدگی سے لد گئی، اور انسان اس سبزہ زار میں محو ہو گیا اور سمجھنے لگا کہ یہ اب سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا اور زور کی آندھی چلی، اولے پڑے یا ٹڈی دل آ گئی، رات کو یا دن کو ان سب چیزوں کو ایک آفت نے آ گھیرا کہ سب تباہ ہو گئی۔ فرمایا بتاؤ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے یا ہمارے؟ یہ ہمارے سمجھانے کے طریقے ہیں، ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور اللہ انہی کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس عارضی دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق برتیں اور آخرت کی دائمی زندگی کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اخلاص سے اچھے اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا سیدھا راستہ کھول دیتا ہے اور اس راہ میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور ان کے اعمال کا کئی گنا اجر ان کو دیتا ہے، یہاں تک کہ جنت ان کا مقدر ٹھہرتی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور برے لوگوں کو جو اس دعوت کو رد کرتے ہیں، ان کے برے اعمال کا بدلہ ان کے عمل کے برابر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا بالآخر سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم وہاں سب مشرکوں اور ان کے معبودوں سے کہیں گے کہ تم سب الگ الگ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اس وقت مشرکین کے شریک کسی بھی تعلق یا رشتے سے انکار کر دیں گے اور ان کے شرک سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ وہاں کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی، سب کے اعمال ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 31 سے 40۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے انسان کو کائنات کی ہر چیز اور خود اپنی عقل، کان، آنکھ اور علم سے اور گرد و نواح کے تمام حوادث اور واقعات سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں بنانے والا، قائم کرنے والا اور ان سب کا انتظام کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔
اور اس نظام میں کوئی اس کا ساتھی نہیں، نہ مددگار ہے، نہ کوئی شریک۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظام میں بھی اس کی عقل اور دی ہوئی قوتوں کا کار فرما ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان خود ان سب باتوں پر قادر ہے تو غلط ہے، وہ نادان ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر غور کرے تو وہ لازماً اس پر نتیجے پہ پہنچے گا، بشرطے کہ عقل کے ساتھ اسے اس کتاب یعنی قرآن مجید کی روشنی حاصل ہو، تو وہ اس حقیقت اور سچائی تک پہنچ جائے گا کہ پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہیں اور اس نظام میں دوسروں کو دخیل خیال کرتے ہیں۔ کیا مشرک انسان نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ دنیا کے بڑے بڑے شریک جن کو اس کائنات میں شریک سمجھتا ہے، کیا ان میں سے کوئی چیز کسی چیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا اس جیسی چیز وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ۔ پھر تم شریکوں کو درمیان میں کہاں سے لے آتے ہو؟ سیدھی بات کو غلط طریقے سے کیوں پیش کرتے ہو؟ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے حق کا راستہ دکھایا ہو، یعنی زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد پر مبنی کوئی کتاب نازل کی ہو، یا کوئی ہدایت یا کسی بھی طریقے سے ایسی کوئی کتاب نازل کی ہے۔ مشرکین کے پاس ان باتوں کا کوئی معقول جواب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں جو مشرکین کے بڑوں، احبار، برہمنوں اور مجاوروں وغیرہ نے شریکوں کے متعلق پھیلا رکھی ہیں، اور در حقیقت وہ خود ہی معبود بنے ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ حقیقت حال کا صحیح ادراک بھی نہیں کر سکتے اور ہدایت کے لیے دوسروں کے خود محتاج ہیں۔ پھر شریک بھی دو قسم کے بنائے گئے، ایک وہ جن کا وجود ہی نہیں اور دوسرے وہ جن کا وجود تو ہو لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات اور تعلیمات حق و توحید کے لیے واضح نشانیاں ہیں، بس اللہ ہی مبدی، معید اور ہادی ہے۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے وہم، گمان یا اٹکل پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ عقل سلیم سے کام لے کر دنیا کی حقیقت، اس میں انسان کا مقام اور دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کی ذات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ پوری کائنات اسی نے پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے۔ انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ کسی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ انسان کی عقل محض گمان اور اٹکل سے کام لیتی ہے۔ اللہ ہی صحیح اور غلط، مفید اور مضر کا صحیح علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں یعنی پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے۔ اب آخری کتاب قرآن مجید میں جملہ کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو، دیکھو، سمجھو اور غور کرو۔ اب تک جتنے بھی احکام سابقہ کتب میں نازل ہوئے ہیں، ان سب کا مجموعہ اس میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس میں ایسی جامع ہدایات موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ساری کائنات اور تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ آج تک انسانوں کی بنائی ہوئی اس قسم کی کوئی ایک کتاب بھی دنیا میں موجود نہیں کہ جس کے بعد قرآن کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ انسان تمام عمر کھپا کر بھی ایک کتاب اس جیسی تیار نہیں کر سکتا۔ آخر میں ارشاد ہے کہ اس قرآن کو جھٹلانے والے وہ باتیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ کیا صرف اتنی سی بات سے کسی چیز کی حقیقت کا انکار ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کی اپنی عقل کی خرابی ہے جو اس کی سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ آخر ایک دن اس کی حقیقتوں کا اظہار ہوگا، قیامت کے روز بھی، اور اس دنیا میں بھی انکار کرنے والوں کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 41۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری الذمہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہوں۔ اس رکوع میں انسانوں کو صحیح باتوں کے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے بہت سی باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جھٹلا رہے ہیں وہ کیسے راہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ قرآن مجید جس حسن اور خوبی سے ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور دنیا آخرت کی سچائیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ بجائے خود اس کی حقانیت کی واضح نشانیاں ہیں، لیکن کفار اس کو مان کر نہیں دے رہے۔
فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم سمجھتے نہیں تو تم جانو اور تمہارا کام، میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، مجھ سے میرے ہی کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کو کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن دل کسی اور طرف متوجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے عقائد اور خیالات پر جمے ہوئے ہیں اور اپنے نظریات کے تعصب میں اس قدر پختہ ہیں کہ ان پر کسی سچی بات کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل ساتھ نہیں ہیں، یہ دل کی سماعت اور بصارت سے محروم ہیں، اس لیے یہ راہ ہدایت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ رسولوں کے ذریعے سچائیوں کو کھول کر بیان فرماتا ہے، لیکن جو خود اپنے اوپر ظلم کرے اور اپنے لیے دوسری راہ کو پسند کرے تو پھر اللہ اس کے لیے اسی راہ کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ اب تم اس کو ایک من گھڑت بات سمجھتے ہو، جب وہ سامنے آ جائے گی تو پھر وہاں تم سے کچھ نہ بن پڑے گا۔ یہ دنیا کی ساری زندگی اور اس کے سب عیش و آرام اور باتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس وقت سب محسوس کریں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی یا اس سے بھی کچھ کم عرصہ کے لیے رہے اور غفلت سے جھوٹے معبودوں، حاکم اور محکوم اور لیڈروں کے چکمہ میں آتے رہے۔ یہ رشتہ دار اور سب ملنے والے ایک دوسرے کو شکلاً تو پہچان لیں گے لیکن اصلاً پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، وہاں ہر ایک تنہا رہ جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور نہ کوئی ساتھ دے گا، کیونکہ یہ سب دنیا میں آخرت کی ملاقات کے منکر تھے، ایسے لوگ کبھی بھی راہ راست نہیں پا سکتے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان نافرمانوں کو عذاب سے ڈرایا، کچھ وعدے تمہارے سامنے پورے ہوں گے جیسے بدر اور احد وغیرہ میں، لیکن اگر آپ کو اٹھا لیا جائے تو پھر بھی اسلام کی فتح جاری رہے گی۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے جو انسانوں کو یاد دہانی کراتا ہے، پھر ان کو دنیا میں بھی ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں ان کے اعمال کا حساب انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کو جواب دے دیں کہ میں تمہارے لیے ہی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو میرے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں تو اپنا نفع یا نقصان بھی نہیں، تمہارا اور میرا نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک مہلت مقرر کی ہے، جس وقت وہ مہلت ختم ہوگی تو تم دیکھو گے کہ اللہ کا عذاب کیسے آئے گا، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، پھر اس وقت تم کچھ نہ کر سکو گے، اس وقت اگر ایمان لاؤ گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آج یہ سب باتیں سن کر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہوگا، فرمائیے کہ ہاں ایسا ضرور ہوگا، اور اللہ کو یہ بات عاجز نہیں کرتی کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے اور حساب لے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آیت نمبر 54۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے ہی نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں گے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اس رکوع میں لوگوں کی غفلت اور اس عارضی دنیاوی زندگی میں عارضی خواہشات میں مگن رہنے سے قیامت کے دن کی ندامت اور عذاب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ دولت جس کے پیچھے اس دنیا میں لوگ دوڑتے ہیں، اس سے محبت کرتے اور جس کی وجہ سے اپنی خواہشات میں مگن رہتے ہیں اور اسے بطور رشوت کے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے کام نکال لیں، لیکن تمام کی تمام نہیں لٹاتے، بچا کر بھی رکھتے ہیں اور جمع بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آخرت کا عذاب ایسا سخت ہے کہ اس کے مقابلے میں اس دولت کی ایسی ناقدری ہوگی کہ اگر کسی کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے تمام فدیے میں دے دے
مگر وہاں سوائے ندامت اور ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں ظالموں کے لیے کسی قسم کی کوئی رشوت یا سفارش کام نہیں آئے گی اور دنیاوی زندگی کی غفلتوں کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ کے مقرر قانون یعنی قضاء بالحق اور قضاء بالقسط کے اصولوں کے مطابق اعمال کی جزا سنائی جائے گی۔ کسی فرد پر ایک رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اس نے جو کچھ اس میں انسانوں کو دیا ہے وہ عارضی طور پر امتحان کے لیے دیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے، کیا سمجھ کر ان سے معاملہ کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کے حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، خود ہی حرام کو حلال بنا کر فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے خود کوئی فلسفہ حیات بناتا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب سچے ہیں، اللہ ان کو پورا کرے گا۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ ذات ایسی ہے جس نے انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت اتاری، جس میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی ہے، اس میں دل کی ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس میں انسان کے لیے وہ تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں جن سے اس کی زندگی رحمت اور جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اس پر سب کو خوشیاں منانی چاہیے کہ ان کے رب کریم نے ان کے لیے بڑی نعمت نازل فرمائی جس پر چل کر ان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمائیے کہ جن عارضی چیزوں پر تم فریفتہ ہوئے جاتے ہو وہ محض چند روزہ عیش و عشرت کا سامان ہے۔ ہمیشہ کی خوشیاں اس وقت حاصل ہوں گی جب قرآن جیسی نعمت پر عمل کرو گے، پھر دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی ہے، اس کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹا بچہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کی حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی مضر ہے، کس سے اس کا نقصان ہوتا ہے اور کس سے فائدہ ہو۔ جو چیز بھی سامنے آتی ہے اس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے اور اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے والدین اور بزرگ اسے منع کرتے ہیں تو وہ روتا ہے، جب والدین اس کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ نہیں پیتا اور چلاتا ہے۔ یہ حالت ہے اس بچے کی جو بڑا ہو کر اپنے والدین کی طرح عقل اور سمجھ سے پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کی حالت یہ ہے کہ ہزارہ سالوں کی زندگی کے تجربات کے بعد بھی اللہ کی بتائی ہوئی حکمتوں اور دانش مندی کی باتوں کا کروڑواں حصہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ کی ان حکمتوں اور نصیحتوں کی باتوں کے مقابلے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ان کی ناقص سوچیں اور ناقص تجربے دنیا کے مختلف مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں انسانوں کو پیدا کیا ہے وہاں اس نے ہر زمانے میں اپنی شفقت اور رحمت سے زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی اپنے پاک نفوس کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے تاکہ وہ راحت اور آرام، امن اور سکون سے زندگی بسر کریں۔ یہ انسانوں کی کتنی بدبختی ہے کہ وہ سچے اور راست باز انسانوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور خود اپنے لیے شیطان کے بنائے ہوئے راستوں پر گامزن ہے اور انسانیت کے ان خیر خواہوں کو ٹھکراتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کی بات بالکل حق اور سچی ہے۔ جو اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں اور ان کو من جانب اللہ کہتے ہیں یا ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو سرہن غلط ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور عملاً آخرت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آخرت ایک روز برپا ہوگی اور اس دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 61 سے 70۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے نفس اور آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے اشتہاد کیا گیا۔ ابتدا میں دعوت الی الحق کا سلسلہ، جس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا اور لوگ مان نہیں رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے میں حضور کی ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ اس کی پیروی اختیار کریں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نیک لوگوں کے کام اور برے لوگوں کا کام سب اللہ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک بات ذرا برابر عمل اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ اگر انسان کو اس بات کا صحیح ادراک ہو جائے کہ اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے تو پھر وہ برائی سے کیوں نہیں بچے گا اور کیوں سیدھی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ آج
اس سائنسی دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہر عمل، ہر کام کو جوں کا توں کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور پھر اسے دیکھنا اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ہر انسان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اس کو دکھا دیا جائے گا، اور یہ ایک ایسا ریکارڈ ہوگا جو جسمانی اور باطنی دونوں حقیقتوں کو اشکار کرنے والا ہے۔ یہ باتیں اس قدر یقینی ہیں جس طرح سورج اور چاند کا دیکھنا۔ جو ان باتوں کو یقین کی حد تک مانتے ہیں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست بن جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگ ایمان کے بعد اپنی زندگی میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری لکھی ہے، ان کے لیے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ منکرین کی باتوں پہ آپ رنج نہ کریں، اللہ ہی سب پر غالب ہے اور اسی کا سب پر زور ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی پیروی کر رہے ہیں وہ سب خیال اور ظن کی باتیں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب اپنے کاموں میں اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، رات تمہارے لیے سکون اور آرام کا ذریعہ ہے اور دن معاش کمانے کے لیے۔ اس لیل و نہار کی گردش میں دیکھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے، وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے، یعنی وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ گمان کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ اللہ پر کیوں جھوٹا افطرا باندھ رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی باتوں کی حقیقت کا صحیح ادراک نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے، پھر جب سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان سب کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس وقت سوائے عذاب کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 71۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں گا۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے سے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ حد سے گزر جانے والے لوگ وہ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اس پر اڑ جاتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، اور جس بات کو ماننے سے ایک دفعہ انکار کر چکے ہوتے ہیں پھر کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں پر آخر کار اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہ راست آنے پر توفیق نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب فرعون کو انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور واضح نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کو جادوگر کہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ فرعون نے کہا کہ ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ تاکہ وہ ان کی جادوگری کا پول کھول دیں۔ پھر ایک وقت مقرر پر حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے مابین مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی جادوئی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو باطل کر دیا، اور حق اور باطل کے اس معرکے میں حق غالب رہا اور باطل مٹ گیا۔ اس سے پیشتر انہوں نے حضرت موسیٰ پر یہ بھی الزام لگایا کہ یہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا کر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
جادو کے بارے میں یہ واضح ہوا کہ جادو کوئی امر واقع چیز نہیں ہے، اس کا تعلق محض ذہنی تخیل سے ہوتا ہے، اور اللہ ان سب باتوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے جن کے ساتھ لوگ دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ فسادیوں کی ساری تدابیر ملیہ میٹ ہو کر رہتی ہیں۔ آیت نمبر 83۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ گزشتہ رکوع سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، اور لوگ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ فرعون کے خلاف کھل کر حضرت موسیٰ کا ساتھ دیں، لیکن چند باہمت نوجوانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ کرو۔ اس پر قوم نے اللہ پر بھروسہ کرنے کا اقرار کیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور دعا کی کہ اے رب، اس سرکش فرعون اور اس کے مغرور سرداروں کو موقع نہ دے کہ وہ ہمیں اپنی طاقت سے آزمائیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں۔ اے رب، یہ تجھے نہیں مانتے، اگر ان کو ستانے کا موقع مل گیا تو یہ ہمیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ اے رب، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف وحی کی کہ اب تم سب یکجا ہو کر مصر میں اپنے گھر بناؤ، اور وہاں گھروں ہی کو اپنی عبادت گاہ مقرر کر لو، اور اکٹھے ہو کر نماز ادا کرو تاکہ تم میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ اس طرح تمہاری تحریک اور موقف بھی ثابت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کا عیش و آرام، مال و دولت اور اقتدار حاصل ہے، جو کسی کو بگاڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان وسائل کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ چلانے کا ذریعہ ہیں۔ اے رب، ان کی سب چیزیں مال و دولت اور جاہ و جلال کو تباہ و غارت کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، جس سے اس کا اثر ظاہر ہوا، اگرچہ کچھ مدت انتظار کرنا پڑا، اور فرعون اور اس کے لشکر اپنی شامت اعمال کی وجہ سے دریا میں غرق ہوئے۔ اور اس آخری وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور اب میں اس کی فرما برداری کروں گا، لیکن ایسے وقت میں ان کا ایمان کچھ کام نہیں دے سکا۔ اللہ نے فرعون کے مردہ جسم کو ڈوبنے سے اس لیے بچایا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اس کا بدن ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ آیت نمبر 93 سے 103 مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں چاہو اور ان باتوں پر خود بھی عمل کرو اور دنیا کو بھی اس راہ پر چلاؤ جو تورات میں بیان کر دی گئی ہے، لیکن غلامی کے بعد اس آزادی نے ان کو سرکش بنا دیا اور انہوں نے تورات کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ نیز غلامی کی وجہ سے ان میں بزدلی اور کمزوری بھی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ جب انہیں شام کے بادشاہ عمالقہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا تو اس سے ڈر گئے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے، اور ان کی پرانی نسل جو جہاد سے انکار کرتی تھی ختم ہو گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی وفات بھی ہو گئی، پھر ان کی نئی نسل حضرت یوشع کی قیادت میں آگے بڑھی اور ملک کو فتح کیا۔ شروع آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، یعنی شام اور فلسطین کا عمدہ ٹھکانہ ان کو عطا کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ایک مدت کے بعد بنی اسرائیل پھر سرکش ہو گئے اور تورات کی باتوں کو بدل کر فرقے فرقے بن گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بھی بات نہ مانی اور بہت سی باتوں میں اختلاف پیدا ہوئے، جن پر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمہارے سب جھگڑوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایسی زندگی سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے نازل کردہ تعلیمات پر یقین محکم پیدا کیا جائے، کسی قسم کا شک اور تردد پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی بات معلوم کرنی ہو تو صاحب علم میں حضرات کی طرف رجوع کریں تاکہ یقین اور ایمان پختہ ہو جائے، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ نے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اپنے نیک بندے بھیجے۔ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا
اس طرح قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ تذبذب اور شک کی جگہ زندگی کے تمام مسائل میں یقین محکم پیدا ہو، جو عملی زندگی کے لیے محرک ثابت ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اس سے بے تعلق رہتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے بدقسمت افراد کے حق میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے ایک مہلت دی جائے۔ آخر اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے، ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اگر وہ عذاب دیکھ کر ہی اپنے کیے پر پشیمان ہو کر توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ زبردستی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بے عقل ہیں اور سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اور اپنے لیے برے راستے کا خود ہی انتخاب کرتے ہیں، ان کو انہی کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جو عقل سے کام لے کر حق کی تلاش میں ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جاتی ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں اور حق بات کی طرف نہ خود آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ طریقہ پہلی قوموں کا ہے جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان پر عذاب ہوا۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر تم ایمان نہیں لاتے تو عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پیغمبروں کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 104 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روئی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرے گا، صبر پر جمع رہے گا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ کون سا فیصلہ؟ موت کا فیصلہ۔ صحابہ کرام کی زندگیاں قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت یاسر۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اہل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے۔ یہ وہ غریب گھرانہ تھا جو حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا اور بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ حضرت سمیہ نے موت تک صبر کیا تھا، ابو جہل نے ناف کے نیچے برچھی مار کر شہید کیا تھا، اور یہ راہ حق میں بہایا ہوا پہلا خون تھا۔ اللہ ہمیں اس دین کی خاطر خون بہانے والا، پسینہ بہانے والا، درد دل، خوف خدا اور تقوی سے زندگی گزارنے والا خوش نصیب انسان بنا دے، آمین۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، 10 رکوعات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے یہ 11ویں نمبر پر ہے، اس میں 123 آیات ہیں۔
اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا پیمانہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کس چیز پر غم زدہ ہوتے تھے، کس چیز سے خوف زدہ ہوتے تھے، یعنی اپنی قوم کی لا علمی، جہالت، نافرمانی، سرکشی پر جمے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر عذاب الہی سے دوچار ہونے کا خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ اس کا مضمون دعوت اور تنبیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس رکوع کی ابتداء میں قرآن کا وصف بیان ہوا ہے۔ احکمت آیتہ، یعنی اس کی آیات اپنے مطالب کے اعتبار سے مضبوط اور ثابت شدہ ہیں اور کوئی ایک بات بھی اس میں کمزور اور کچی نہیں، کیونکہ یہ ذات کی طرف سے ہے جو حکیم اور خبیر ہے۔ حکیم اس لیے کہ یہ ضروری تھا کہ جزا اور عمل کا قانون ظہور میں آئے، اور خبیر اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی کا کوئی عمل بھی ہو اور اس سے پوشیدہ رہ جائے اور جزا اور عمل کا نفاذ ٹھیک ٹھیک نہ ہو سکے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے نافرمانی کرنے والوں کو خبردار کرنے والا ہوں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرنے والوں کو کامیابی کی بشارت دینے والا ہوں۔ اور اگر تم استغفار کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ گے اور اس کی طرف رجوع کر لو گے تو وہ تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب اور سرفراز کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور صاحب تقوی افراد کو بزرگی اور فضیلت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی دائمی اجر و ثواب تمہارا منتظر ہوگا۔ لیکن نافرمانی کا انجام بہت برا ہوگا، آخر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے اس بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنا، عذاب قبر سے، عذاب النار سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں گمراہ اور مغضوب علیہم کی طرح نہ بنانا۔ الہی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں پارے کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس رکوع میں منافقین اور مومنین کے کردار کا موازنہ کیا گیا ہے کہ منافقین کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مبتلا تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار ایمان اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آیت 101 میں مدینہ اور اطراف مدینہ کے دیہاتی لوگوں میں سے ایسے منافقین کا تذکرہ ہے جو اپنے نفاق میں مشتاق تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ان کے لیے پہلے دوہرے عذاب اور پھر ایک بڑے عذاب کا تذکرہ ہے۔ دوہرا عذاب اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی، البتہ بڑا عذاب آخرت کا عذاب دوزخ ہے، جس میں سب سے نیچے ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے دوہرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ یہاں ذلیل و نامراد ہوں گے، اور جس مشن کو یہ ناکام کرنا اور دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوگا اور فروغ پائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نادانی یا غلطی سے کوئی قصور کرتے ہیں تو پشیمانی سے سرنگوں ہو جاتے ہیں اور اپنے نفسوں کو ملامت کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے اعمال پر نادم ہیں، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور توبہ کی قبولیت کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے صدقہ و زکوٰۃ لے لیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، نیز ان کی اصلاح کی جائے، اور آئندہ ان کا طرز عمل جو ہے خود گواہی دے گا کہ ان کا اسلام کے بارے میں کیسا رویہ ہے۔ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 107 سے 110 میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جنہوں نے مسجد زرار بنانے کی جسارت کی۔ ان لوگوں نے بظاہر ایک نیک کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ایک مسجد بنائی، لیکن پس پردہ ان کے بنانے کا مقصد مسلمانوں میں رخنہ اندازی اور تفرقہ ڈالنا تھا۔ اس لیے ان کا یہ عمل نیکی حاصل کرنے کی بجائے موجب عذاب و عطاب الہی ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو انہوں نے وہاں جاتے ہی سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے کے روز اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے۔ ان منافقین نے اس کے قریب ہی ایک اور مسجد تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا اور ظاہر یہ کیا کہ ہماری نیت بری نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بارش اور سردی کے موسم میں نماز باجماعت ادا کرنے میں سہولت ہو اور مسجد قباء میں جگہ کی تنگی محسوس نہ ہو۔ رسم افتتاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ لیں تاکہ برکت کا باعث بنے۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو تبوک سے واپس آ کر دیکھیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن خشم اور وحشی جو قاتل حضرت حمزہ تھا اور معین بن عدی کو حکم دیا کہ اس عمارت کو جلا کر گرا دیا جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کا نشان تک مٹا دیا کیونکہ اس کی تعمیر ضرورتاً نہیں تھی بلکہ مقصد دعوت حق کو نقصان پہنچانا تھا۔ آخر میں فرمایا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے نفاق ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور اس سے جان اس وقت نہیں چھوٹے گی جب تک ان کے دل پارا پارا نہ ہو جائے، یعنی ان کو موت نہ آ جائے۔ آیت نمبر 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنات یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارے جاتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟
بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ایمان کے اقرار کے بعد امتحان لازمی ہے۔ صرف ایمان لانے کا اقرار کافی نہیں، بلکہ ایمان لانا اپنی پوری جان و مال کے ساتھ سودا کر کے اللہ کی راہ میں بک جانے کا نام ہے۔ یہ ایک عظیم معاہدہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان طے پاتا ہے۔ فی الحقیقت ایک آدمی کی جان اور مال اسی کا عطیہ ہے، کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا اور وہی اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو میری راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں زندگی کی حقیقتیں اور مسرتیں نصیب ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک سودا دنیا کا ہے، ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے تو پھر جو کچھ اس نے دیا وہ سب اسی کا ہے۔ اسی کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ قربان کرنا مومن کی شان ہو سکتی ہے۔ منافق کا عمل اس کے برعکس ہے۔ آگے ایسے مومنوں کی شان اور ان کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 112 میں سچے مومنوں کے صاف بیان کیے گئے ہیں۔ التائبون العابدون، تائبون یعنی جو اپنی توبہ میں پکے اور سچے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی غفلتوں اور لغزشوں پر ہمہ وقت نادم رہتے ہیں اور اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ عابدون یعنی وہ اللہ کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی ساری بندگیاں اور نیاز مندیاں صرف اسی کے لیے خاص ہیں۔ وہ عبادات جو خاص وقتوں اور شکلوں میں مومن ادا کرتا ہے، جو دین حق نے مقرر کر دی ہیں، اسے پورا اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تاکہ ہر پہلو میں مومن کی فکری اور عملی حالت میں ایک عابدانہ روح کار فرما ہو۔ حامدون اس کی تعریف کے گن گانے والے، یعنی وہ لوگ جو اپنی فکر سے اور اپنے قول سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ فکری حمد و ثنا یہ ہے کہ یتفکرون فی الخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اس پورے نظام کی کار فرمائیوں کی معرفت اور ادراک حاصل کرنا جو اس کی محمودیت اور جمال کی دلیل ہے۔ قول سے اس کی حمد و ثنا کرنا اس فکری حالت کا قدرتی نتیجہ ہے، کیونکہ جس ہستی کی محمودیت دل اور دماغ میں راسخ ہو گئی تو زبان سے بھی بے اختیار اسی کی حمد و ثنا کے ترانے نکلیں گے۔ السائحون وہ جو راہ حق میں سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، تمام روئے زمین میں عبرت پذیری کے لیے گردش کرتے ہیں، علم کی تلاش میں راہ حق میں جد و جہد کرتے ہوئے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کا رخ کرتے ہیں، اور اسی طرح حج کے لیے بھی خشکی اور تری کی مسافتیں طے کرتے ہیں۔ الراکعون الساجدون رکوع اور سجود کے لیے اللہ کے آگے جھک جانے والے اور کبھی نہ تھکنے والے۔ رکوع اور سجود کی حالت جسم، قلب اور زبان پر طاری رہتی ہے۔ الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وہ صرف اپنی اصلاح پر قناعت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور دنیا میں حق اور عدل کے قیام اور نشر کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ اور ان تمام حدود کی جو اللہ نے اجتماعی زندگی کے ہر گوشے میں مقرر کر دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے ٹوٹنے سے انسانی زندگی میں امن اور سعادت کی جگہ فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض مسلمانوں نے اپنے اقربا کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہی تو اللہ نے اس سے منع فرما دیا، کیونکہ وہ کافر اور مشرک تھے، ان کی خیر خواہی بے سود ہے، وہ تو دوزخی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے مغفرت مانگی تھی، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں تو اس کے بعد وہ بھی اپنے والد سے بیزار ہو گئے۔ آخر میں جو آیات ہیں ان میں مومنوں کے لیے تنبیہ اور اطمینان کے پہلو ہیں۔ اللہ کی طرف سے اپنے اقربا کے لیے مغفرت طلب کرنے کے معاملے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی تقصیر پر اتمام حجت کرنے کے بعد ہی گرفت کرتا ہے۔ ان آیات سے پہلے جو کچھ کیا گیا اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس کے بعد اگر کسی نے مغفرت طلب کی تو مواخذہ ہوگا۔ اللہ اپنے شان کریمی بتاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تمام زمین و آسمان کی حکومت اسی کی ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ولی اور کارساز ہے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنا گمراہی ہے کہ اس کو چھوڑ کر نہ کوئی رشتہ کام آ سکتا ہے اور نہ اس کے عذاب سے کوئی چھٹکارا دلا سکتا ہے۔
آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ غزوہ تبوک کے مشکل حالات میں جس طرح مومنین، مہاجرین اور انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، باوجود اس کے کہ ان میں سے کچھ کے دل کجی پر مائل ہو چکے تھے، اللہ نے ان کی کوتاہیوں سے درگزر کیا اور ان پر مہربانی فرمائی۔ آخری آیات ان 3 صحابہ کی برات کا تذکرہ ہے جو بلا عذر جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کعب بن مالک ان انصار میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں بیعت کی تھی، اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع دونوں بدری صحابی تھے۔ ان تینوں سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی کوتاہی ہوئی تھی۔ ان تینوں نے تسلیم کیا کہ ہماری سستی اور کاہلی تھی کہ اس سعادت سے محروم رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم الہی کا انتظار کرو۔ پھر تمام مسلمانوں کو حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم ہوا کہ ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ مدینہ اور اس کے اطراف کی پوری آبادی نے ان سے رخ پھیر لیا۔ ان کے عزیز و اقارب ان کے سلام کا جواب نہ دیتے تھے۔ آخر جب پورے 50 دن گزر گئے تو یہ آیات نازل ہوئیں اور قبولیت توبہ کی بشارت ملی۔ احادیث میں حضرت کعب بن مالک کی اپنی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 50ویں رات میں اپنے مکان کی چھت پر نماز پڑھ کے بیٹھا تھا۔ ٹھیک میری وہی حالت تھی جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ زندگی سے تنگ آ گیا تھا اور اللہ کی زمین بھی میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک دیکھا کہ کوئی آدمی کوہ صلا سے پکار رہا ہے، کعب بن مالک بشارت ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اب لوگ جوق در جوق مجھے مبارک دینے کے لیے دوڑے آ رہے تھے۔ بس مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آپ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگتا۔ میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمایا، کعب تجھے آج اس دن کی بشارت دیتا ہوں جو تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا کیا یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ فرمایا اللہ کی وحی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی نسبت یہ بات منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت انہیں اس قدر نہیں رلاتی جس قدر یہ آیت اور کعب بن مالک کی روایت۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کی دعوت اور خدمت میں تساہل ایک مومن کے لیے کتنا بڑا جرم ہے۔ ایسے مخلص صحابہ بھی سرزنش سے بچ نہیں سکتے۔ تمام مسلمانوں کو ان سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ جیسے ہی ان سے تعلق منقطع کرنے کا حکم ملا، تمام لوگوں نے بیک وقت اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر اس اطاعت کے لیے نہ کوئی مادی قوت تھی، نہ عوامی حکومت کا ڈر، نہ قانون اور نہ عدالت کا خوف۔ صرف ایک ہستی کے لبوں نے حرکت کی تو سب کے دل مجسم اطاعت کے پیکر بن گئے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت اور اخوت کا جو حال ہوا، سب نے سختی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی، لیکن سب کے دل غم زدہ تھے، چاہتے تھے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ جیسے ہی قبولیت کا اعلان ہوا، ہر ایک دوڑنے لگا، اور جس نے کوہ صلا سے سب سے پہلے پکار کر بشارت دی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 119 سے 122۔ اس رکوع میں ایمان لانے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے مقابلے میں دین حق کے علمبرداروں کا زندگی میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر دیہاتی مسلمانوں کو اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے مہاجرین اور انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام اور ایمان میں سچے انسانوں کی طرح رہیں، کیونکہ گزشتہ رکوع میں 3 جلیل القدر صحابہ نے جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر صدق کے دل سے بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، تو 50 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سے بائیکاٹ کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کی برات کا اعلان ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت کعب بن مالک نے ایک لمبی حدیث میں خود بیان فرمائی ہے۔ اس رکوع میں اسی واقعے کے پیش نظر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ عمل منافقین کے مشابہ تھا، مگر چونکہ انہوں نے اللہ کے ڈر سے اعتراف کر لیا اور منافقین کی طرح ہیلہ سازیوں سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے سچی توبہ کی توفیق ملی۔ یہاں فرمایا کہ سچوں کی محبت میں رہو جو ہمیشہ صدق و صفا کے پیکر ہیں، ان کا ساتھ دو جو نیت اور عہد کے پکے ہوتے ہیں۔ آیت 120 121 میں انصار، مہاجرین اور مدینہ کے مضافات کے بدوؤں کو فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے کوچ کریں تو ان کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور نہ
اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی راہ میں شدائد اور مصائب برداشت کرتے رہیں اور وہ گھروں میں عیش و عشرت سے پڑے رہیں۔ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہاں وہاں اپنی جان و مال اور اولاد کی قربانی پیش کی جائے۔ اگر اللہ کی راہ میں بھوک و پیاس، دکھ یا بیماری کا سامنا ہو اور تکالیف سہنی پڑیں تو اللہ کے ہاں ہر تکلیف کے عوض نیک عمل درج ہو جاتا ہے۔ جہاد کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا، جو عمل بھی کیا جائے گا، ہر ایک کے لیے اجر لکھ لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ ہر جہاد میں ہر وقت سب مسلمانوں کی شمولیت فرض ہے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ سب جہاد میں شریک ہوں۔ ایسا کرنا خلاف مدنیت اور مصلحت ہے۔ ملک و ملت کے بہت سارے دیگر کاموں میں مصالح کو سر انجام دینے کے لیے لوگوں کا اپنے اپنے شہروں میں رہنا ضروری ہے، لہٰذا پورے ملک کے ایک حصے اور فرقے میں کچھ نفری جہاد میں شریک ہو اور اس کے ذریعے سے بالخصوص ملک و ملت کے حوالے سے دین کی سمجھ پیدا کرے اور واپس جا کر باقی لوگوں کو نصیحت کرے۔ اس آیت کی روح سے جہاد یعنی مراد جنگ اور اس کے متعلق امور فرض کفایہ ہے، لیکن کسی خاص علاقے اور موقع پر یہ فرض عین بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک میں ہوا تھا۔ چنانچہ ایسے موقع پر بھی جو کوئی بھی ملک و ملت کے استحکام یا مجاہدین اور افواج کے پیچھے رہتے ہوئے جو کام بھی کریں گے وہ جہاد میں عملاً حصہ لے گا۔ آیت نمبر 123 یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اس رکوع میں جہاد کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جہاد کی ترتیب اس طرح ہو کہ پہلے قریب ترین کفار سے جہاد کیا جائے، جب ان پر غلبہ پا لیا جائے تو پھر آگے بڑھیں اور حلقہ اسلام بڑھاتے جائیں۔ ان کفار کے ساتھ نرمی کی بجائے سختی اور دلیرانہ رویہ رکھا جائے تاکہ کفار پر اسلام کی قوت اور شوکت کا مظاہرہ ہو، لیکن یہ سب کچھ ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ خلاف تقویٰ کوئی بات نہ ہو، کیونکہ اللہ کی نصرت ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت 124 اور 125 میں فرمایا جب نزول قرآن ہوتا ہے تو منافق اور کافر آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ان آیات سے کن کے دلوں میں یقین بڑھا ہے اور کن کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وہ یہ سب باتیں مذاق کے طور پر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں تو نور اور سرور پیدا ہوتا ہے اور وہ سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کفر اور نفاق میں مبتلا ہیں ان کی باطنی خباثت اور ان کا شک کی کیفیت میں مزید ترقی ہوتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفر اور نفاق میں مبتلا رہتے ہیں۔ آیت نمبر 126 اور 127 میں فرمایا کہ یہ منافق سوچتے نہیں کہ ان کے باطنی مرض کے باوجود اللہ تعالیٰ کا دروازہ رحمت ان کے لیے بند نہیں ہوتا، حالانکہ ہر سال ان کو آزمائش میں 1 یا 2 دفعہ ڈال کر ان کا نفاق کھول کر رکھ دیا جاتا ہے یا ان کو کسی دوسری آفت میں پھنسا کر تنبیہ کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب یہ منافق نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دوسروں کی طرف نظریں گھماتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ خاص اس وقت ہوتا ہے جب ان کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی، کہتے یہ آیت تو ہمارے حالات کو اشکار کرتی ہے، پھر موقع کی مناسبت سے آنکھ بجا کر محفل سے کھسک جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل حق سے پھیر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ ان آیات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ ایسی حرکتوں کے باعث رحمت حق سے محروم ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 128 اور 129 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ تمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے ہی تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا۔ ان کی زندگی کے تمام ادوار تمہارے سامنے گزرے ہیں، وہ حق پرستی اور بلند اخلاق کا نمونہ ہے۔ ان کو تمہارے احوال زندگی پر بڑا قلق ہوتا ہے۔ ان کی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ زیادہ سے زیادہ
بنی نوع انسان تک پیغام حق پہنچا دیا جائے اور وہ اس کو قبول کر لیں، کیونکہ سب کی اس میں فلاح اور کامرانی ہے۔ وہ سب کے ہمدرد، خیر خواہ اور سب کے لیے رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں اور سب کے لیے عفو درگزر کرنے والے اور رحمت والے ہیں۔ جو ان کے حکموں کی نافرمانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے اور ان کا توکل اسی پر ہے۔ حضور نے فرمایا، جو شخص رات دن میں 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا، وہ غم و آلام سے بچا رہے گا۔ سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ اس میں 109 آیات ہیں۔ رکوع اس میں 11 ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے اور نزول اعتبار سے یہ 51 نمبر پر ہے۔ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کا بنیادی مضمون دعوت اور تنبیہ ہے۔ آخری دور میں سورہ یونس کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تک ایک طویل دورانیہ مخالفت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کے مطابق بہت سے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی رودات کا اشارہ کر کے اس حالت میں صبر کر کے حکم خداوندی کا انتظار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ واقعہ ان کا سنایا گیا۔ مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی کتاب کا اور اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ اللہ نے کائنات، سورج، چاند، ستارے، پھر اس کے بعد دن اور رات کا نظام دکھایا۔ یہ پہچان کروانے والی چیزیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی کتاب کا تعارف کروایا۔ یہ کتاب حکمت والی ہے، اس کے احکامات برحق ہیں، شفاء للناس ہے، ہدی و رحمۃ للمؤمنین ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ماننے کی بجائے ان کا انکار کریں گے وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس کا بنیادی مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الکافرون ان ھذا لسحر مبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ سورہ یونس اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ نام اس وجہ سے مقرر ہوا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے تھے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور سب نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی، اور ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ یہ عمل سابقہ اقوام میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ سورت ہجرت سے 4 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس میں وہ جامع مضامین آئے ہیں جن میں نفس اور آفاق، اسرار کائنات اور اس دنیا کے نظام اور کارخانے کے انتظامات سے اجتہاد کیا گیا ہے تاکہ انسان کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچانے، کیونکہ انسان خود عالم اصغر ہونے کے سبب اسی کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ انسان کو دنیا کی مخلوقات کا مرکز بنایا، اس کو سوجھ بوجھ دی تاکہ انسان کائنات اور اس کا جملہ چیزوں کا ادراک کر کے اس کی فطری ساخت اور اس کے آغاز اور انجام کو پہچان سکے، پھر اللہ کو پہچانے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اس نے انسانوں ہی سے کچھ پاکیزہ لوگوں کو اور ہدایت کے لیے چنا ہے اور اپنی ہدایت سے نوازا ہے، تاکہ انسان صحیح اور غلط، حلال حرام، حق اور باطل کی راہوں کو جان سکے۔ اس سورہ میں بہت سے انبیاء اور پیغمبروں کے حال اور ان کی قوموں کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ حضرت یونس کا بہت مؤثر انداز میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح انسانوں کی سرکشی دور کرنے اور ان کو قانون الہی کا فرما بردار بنانے کے لیے جدوجہد کی۔
پہلے رکوع کی ابتدائی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک انسان کو تمام ضروری فضیلتیں عطا فرما کر اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں کو ڈرائے اور ان کو اپنے انجام کی طرف متوجہ کرے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار مخلوق نہیں ہے، اس کی ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کرے گا آخر اس کو اپنے جملہ اعمال کا حساب آخرت میں مل جائے گا۔ اس بات میں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ انہی جیسا ایک آدمی اللہ کا رسول بن کر ان کی طرف آیا ہے، اس کی باتیں سن کر اللہ کو نہ مانے اور اللہ کے کلام کو سن کر اس کو جادوگر کہہ دیں، حالانکہ جادو عارضی چیز ہے، جبکہ قرآن کا کلام ہمیشہ کے لیے دیر پا اور با اثر ہے، جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ اپنا رسول اسی کو بناتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہو، اس کے رہنما بننے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز کو بغور دیکھو، ہر چیز اللہ کی شان اور اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ نے کائنات اور کائنات کا منظم نظام 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔ اس نے کائنات اور اس کی تمام چیزوں کے خالق و مالک ہونے کی وجہ سے ہر کام کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کے درباری اس کے حکم کے تابع ہیں اور کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہستی کسی کی سفارش نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا تمہارے اعمال اگر درست ہوں گے اور تم دنیا میں ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے کام کرو گے اور یقین کے ساتھ ایک روز ہمیں آخرت کے دن اللہ کے سامنے جملہ اعمال کا حساب دینا ہے تو اللہ ایسے اطاعت گزار بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ انصاف کے ساتھ دے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ البتہ جو لوگ انکار کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور وہ وہاں کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور ہر حال میں رنج و غم ان پر مسلط رہے گا۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اس نے زمین و آسمان میں چاند اور سورج کا ایسا نظام پیدا کیا تاکہ تم اپنے سالوں اور مہینوں کا حساب لگا لو۔ سورج کی تیز روشنی میں تم دن بھر اپنے کام کرتے اور اس میں تمہارے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ دیگر مخلوقات کی طرح اس کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے دائرے میں وہ اپنی خدمت سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح چاند کی بھی منزلیں مقرر کرتی ہیں، اس کا اپنا دائرہ کار ہے۔ یہ نظام ایسا ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنی ہی اللہ کی حکمتیں اور اس کی یکتائی کا راز کھلتا ہے اور دل کہہ اٹھتا ہے کہ یہ نظام اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلا نہیں، لیکن یہ سب کچھ دانشمند افراد ہی سمجھتے ہیں، جاہل اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ رات دن کا آنا جانا اور کائنات کے جملہ نظام اور مخلوقات عقل مندوں کے لیے ہی نشانیاں رکھتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور آخرت کا شعور نہیں رکھتے اور اللہ کے ہاں حساب دینے کے قائل نہیں، ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا، وہ جنتوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اللہ سے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، تمام جہانوں کے پروردگار ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے پوری کائنات بنائی۔ اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ یہاں ان آیات کے پس منظر میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان آیات کے نزول سے قبل مکہ میں سخت قحط اور خشک سالی کا دور تھا اور مشرکین مکہ اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی متکبرانہ گردنیں نیچے ہو گئی تھیں اور شرک میں کمی آ گئی تھی۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ دعا سے قحط دور ہو گیا اور خوشحالی کا دور واپس آ گیا، لیکن ان لوگوں نے پھر وہی سرکشیاں شروع کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے اور عذاب الہی سے ڈراتے تو یہ لوگ سرکشی میں کہتے کہ تم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو آخر وہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتا، اس کے آنے میں آخر کون سی دیر ہے۔ اس رکوع کے ابتدائی حصے میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم ایسے گستاخ ہو کہ اپنے لیے برائی مانگ رہے ہو۔ اگر اللہ کا عذاب اسی طرح جلدی آ جایا کرتا جس طرح تم مانگ رہے ہو، یعنی جس طرح تم جلد بھلائی مانگتے اور وہ تمہیں بھلائی دے دیتا ہے، جیسا کہ قحط کے موقع پر ہوا جو ایک تنبیہ تھی اور اس کو جلد ٹال دیا گیا، اگر اسی طرح عذاب جلد آ جاتا تو پھر تمہارا دنیا میں زندہ رہنا محال ہو جاتا۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کے لیے ایک مہلت ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، اس کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، لیکن اس ڈھیل اور تنبیہات کی ایک حد مقرر ہے، اس کے بعد پاداش عمل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اس کے برعکس انسان کم ظرف ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو وقتی طور پر اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی راحت اور خوشحالی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پرانی روش پر لوٹ جاتے ہیں۔ یہی متکبرانہ زندگی اور سرکشی اس کو عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ چنانچہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسی سرکش قوموں کے اندر رسول اور ڈرانے والے بھی بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو ڈرائیں، اور جب وہ اس پر بھی باز نہیں آتی ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسری قومیں لے آتے ہیں۔ آگے آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا اور دعوت حق اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو انہوں نے اس میں اپنے بتوں کی اور ان کی پوجا کی برائیاں سنی تو کہنے لگے کہ کوئی ایسا قرآن لاؤ جس میں ان بتوں کی مذمت نہ ہو، اور تم خود ان آیات کو جن میں ایسی باتیں ہیں بدل کر اور آیتیں رکھ دو۔ آپ نے فرمایا میں قرآن میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کے احکام اٹل ہیں، میرا یہ کام ہے کہ میں اس کو سنا دوں اور خود عمل کر کے دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دوں۔ نیز فرمایا کہ میں نے نہ اسے تصنیف کیا اور نہ میں کر سکتا ہوں، یہ تو مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ میں تمہارے درمیان 40 سال سے رہ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے کسی نے پڑھنا سکھایا، نہ کسی نے لکھنا سکھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے پڑھا آدمی ایسی فصیح و بلیغ کتاب اچانک لکھ ڈالے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم جن آیات کا انکار کرتے ہو یہ اللہ کی آیات ہیں، تم سے بڑھ کر کوئی ظالم اور مجرم ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو یہ نہ تو تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ یہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حقیقی باتیں وہی ہیں جن کو اللہ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری کائنات اس تصور کو جھٹلاتی ہے، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز شرک کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اس کے کاموں میں اور تدابیر میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ آیت نمبر 19۔ کسی ملک یا قوم کے بننے میں رنگ و نسل اور زبان وغیرہ کی یکسانیت کو بنیاد حاصل ہوتی ہے، لیکن امت اعتقادات اور نظریات میں یکساں ہونے سے بنتی ہے، چاہے اس امت کے لوگ دنیا کے کسی خطے، ملک یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہاں فرمایا ابتداً سب لوگ اسی دین حق کی بنیاد پر جسے قرآن پیش کرتا ہے ایک ہی امت تھے، بعد میں لوگوں نے اپنی خواہشات کی بنا پر اس کے اعتقادات کو بدل کر اپنی مرضی سے دین بنا لیے اور الگ الگ امت بن گئے۔ یہ سب غلط دین ہے۔ پھر ہر زمانے میں رسول آئے اور ان کو اسی دین حق کی طرف بلایا جس کی قرآن تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق رسولوں پر وحی بھیجی اور غلط باتوں کو صاف کیا۔ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا وہ کامیاب ہوئے اور جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ دوزخی ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں کہ اللہ نے عقل مندوں کے لیے میری سچائی کی کافی نشانیاں اتاری ہیں، ماننے والوں نے انہیں دیکھ کر مجھے سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور آئندہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ اس دین کو سب پر غالب کر دے گا اور انکار کرنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اچھا اگر تم نہیں مانتے تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔